بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں مجاہد انجم اور آپ دیکھ رہے ہیں CCTV 4044۔ مارس چاکلیٹ بنانے والی دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے۔ کمپنی کا ہیڈ کوارٹر نیو جرسی میں ماؤنٹ اولیو میں واقع ہے۔ ملازمین کی تعداد 1.5 لاکھ ہے اور سالانہ آمدنی $50 ارب ہے۔ یہ کمپنی 30 قسم کے چاکلیٹ بناتی ہے۔ یہ مصنوعات دنیا بھر میں فروخت ہوتی ہیں۔ یورپ مارس کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے، اس کی وجہ اس کا یورپی ذائقہ ہے۔ یہ کمپنی 1932 میں برطانیہ میں بنی تھی۔ اس نے یورپی ذائقے کو ذہن میں رکھ کر چاکلیٹ بنانا شروع کیے۔ یہ کمپنی بعد ازاں امریکہ شفٹ ہو گئی، لیکن ذائقے کی روایت اسی طرح جاری رہی۔ کمپنی نے دنیا کے مختلف ممالک میں فیکٹری بنا رکھی ہیں۔ یہ پوری دنیا میں اپنی چاکلیٹ سپلائی کرتی ہے۔ ان کی چاکلیٹ تقریباً دنیا کے 55 ممالک میں سپلائی ہوتی ہیں۔ لوگ ان کی چاکلیٹ کھاتے ہیں۔ مارس کا بزنس پوری رفتار سے چل رہا تھا۔ مالکان اور کارکن دونوں مطمئن تھے۔ منافع مل رہا تھا، ملازمین کے تنخواہیں اور مرات میں اضافہ بھی ہو رہا تھا اور کمپنی حکومت کو بر وقت اور پورا ٹیکس بھی دے رہی تھی۔ چنانچہ ہر طرف ستے خیراں تھیں۔ لیکن پھر 2016 میں ایک چھوٹا سا واقعہ پیش آیا اور 91 سال پرانی کمپنی کی بنیادیں ہل گئیں۔ یہ واقعہ جرمنی میں پیش آیا۔ جرمنی مارس کی مصنوعات کی بڑی مارکیٹ ہے۔ جرمنی کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کچھ اور کھائیں یا نہ کھائیں، لیکن یہ مارس کی چاکلیٹ ضرور کھاتے ہیں۔ یہ 8 جنوری 2016 کی بات ہے۔ ایک جرمن خاتون نے مارکیٹ سے چاکلیٹ خریدی، ریپر کھولا اور بار کو چک مارا۔ خاتون کو اس میں کوئی غیر معمولی چیز محسوس ہوئی۔ اس نے فوراً لقمہ ہتھیلی پر الٹ دیا۔ چاکلیٹ کے لقمے میں پلاسٹک کا چھوٹا سا ٹکڑا تھا۔ خاتون نے سمجھا یہ چاکلیٹ کے ریپر کا ٹکڑا ہے، لیکن جب اس نے پلاسٹک کے ٹکڑے کو غور سے دیکھا تو پتہ چلا اس کی پینٹ اور رنگت ریپر سے مختلف ہے اور یہ چاکلیٹ میں مکس تھا۔ وہ خاتون واپس اسٹور پر گئی، چاکلیٹ کاؤنٹر پر رکھا، پلاسٹک کا ٹکڑا دکھایا اور تحریری شکایت کا مطالبہ کر دیا۔ اسٹور کے انتظامیہ نے چاکلیٹ اور پلاسٹک کا ٹکڑا قبضے میں لے لیا، خاتون سے تحریری شکایت لکھوائی اور سارا میٹیریل کمپنی کو بھجوا دیا۔ چند سطروں کی اس شکایت اور پلاسٹک کے اس چھوٹے سے ٹکڑے نے پوری کمپنی کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ نمونہ امریکہ تک گیا، تحقیقات ہوئی، پتہ چلا پلاسٹک کا یہ ٹکڑا نیدرلینڈ کی ایک فیکٹری میں چاکلیٹ سے مکس ہوا تھا۔ یہ پیکنگ کا ٹکڑا تھا۔ یہ اڑ کر چاکلیٹ کے ڈرم میں گرا۔ بار بندنے کے عمل کے دوران چاکلیٹ میں مکس ہوا اور یہ مختلف گوداموں، اسٹوروں اور دکانوں سے ہوتا ہوا اس خاتون کے دانتوں تک پہنچ گیا۔ خاتون کی شکایت درست نکلی۔ کمپنی کے پاس اب 2 آپشن تھے۔ یہ خاتون سے معذرت کرتی، اسے 10-20 ہزار یورو دیتی، زندگی بھر فری چاکلیٹ کی پیشکش کرتی، اور یہ معاملہ یہیں ختم ہو جاتا، یا پھر یہ دنیا بھر میں پھیلے کروڑوں صارفین سے معذرت کرتی، مارکیٹ میں موجود اپنی تمام چاکلیٹ واپس منگواتی اور پورا سسٹم ٹھیک کر لیتی۔ کمپنی کو پہلا آپشن سوٹ کرتا تھا۔ کیونکہ کمپنی نے صرف ایک غریب خاتون پر چند ہزار یورو خرچ کرنے تھے اور بات ختم ہو جاتی، جبکہ دوسرے آپشن میں جگ ہنسائی بھی تھی اور اربوں ڈالر کا نقصان بھی، اور مصنوعات کی ساکھ بھی دو پر لگ جاتی۔ لہذا پہلا آپشن عقل مندی تھی، لیکن آپ یہ جان کر حیرت ہوگی، کمپنی نے دوسرا آپشن پسند کیا۔ مارس نے دنیا کے 55 ممالک سے اپنے چاکلیٹ واپس منگائے، انہیں تلف کرنے اور ان کی جگہ تازہ سپلائی بھجوانے کا اعلان کر دیا۔ کمپنی نے اپنے تمام ڈیلرز کو ہدایت جاری کر دی، آپ وہ تمام ڈبے واپس بھجوا دیں جن پر 19 جون 2016 سے 8 جنوری 2017 تک کی ایکسپائری ڈیٹس لکھی ہیں۔ مارس کے اندازے کے مطابق دنیا کے 55 ممالک سے 1 ارب سے زائد ڈبے واپس آئے اور کمپنی کو پاکستانی روپوں میں 300 سے 500 ارب روپے
نقصان ہوا۔ ان چاکلیٹس کی واپسی اور تلفی کا کام بھی مشکل اور مہنگا ثابت ہوا۔ کمپنی کو دنیا میں کوئی ایسی جگہ تلاش کرنی پڑتی جہاں چاکلیٹس کو ضائع کرتے وقت ماحولیاتی آلودگی نہ پھیلے۔ ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں امریکہ، یورپ اور جاپان سمیت دنیا کے تمام ترقی یافتہ ممالک مارس کو اپنی حدود میں فضائی دہشت گردی کی اجازت نہیں ہوگی۔ چنانچہ کمپنی کو افریقہ یا ایشیا کا کوئی ایسا ملک تلاش کرنا پڑا ہوگا جس کی حکومت چند لاکھ ڈالر لے کر اپنے ملک کو گندہ کرنے کی اجازت دے دے۔ کمپنی کو یہ خدشہ بھی لاحق تھا۔ یہ واقعہ مدت تک صارفین کے ذہن میں رہے گا۔ یہ جب بھی مارس چاکلیٹ کو چک ماریں گے انہیں اپنے منہ میں پلاسٹک کا دھاگا محسوس ہوگا۔ صارفین کی اس فیلنگ کا تاوان بھی کمپنی کو ادا کرنا پڑے گا اور کمپنی کی سیل بھی متاثر ہوگی، لیکن کمپنی نے اس کے باوجود مالیاتی اور ساکھ کا نقصان برداشت کرنے کا فیصلہ کیا۔ کیوں دراصل وہ فرق ہے جسے مغرب کو مغرب اور مشرق کو مشرق بناتا ہے، جو ہم مسلمان معاشرے اور کافر معاشرے کے درمیان دیوار بنتا ہے۔ یہ دیوار یہ فرق کیا ہے اور ہم آج تک اس فرق کو کیوں نہیں سمجھ سکے؟ ہمیں اس طرف آنے سے پہلے ایک اور بات سمجھنی ہوگی۔ مارس کمپنی کا کاروبار 2016 میں 55 ملکوں تک پھیلا تھا۔ ان 55 ملکوں میں ان کے روزانہ 21 کروڑ چاکلیٹ کھائے جاتے تھے۔ کمپنی کو ان 21 کروڑ چاکلیٹ ان 55 ملکوں سے صرف ایک شکایت موصول ہوئی۔ دنیا کے کسی دوسرے ملک اور کسی دوسرے صارف کی شکایت چاکلیٹ سے پلاسٹک نہیں نکلا۔ اس کا مطلب ہے پلاسٹک کا وہ ٹکڑا صرف ایک چاکلیٹ میں تھا، کمپنی کی باقی چاکلیٹ صاف تھی۔ دوسرا، یہ پلاسٹک صحت کے لیے خطرناک نہیں تھا۔ یہ جسم میں جانے کے بعد قدرتی عمل کے ذریعے خارج ہو جاتا، لیکن کمپنی نے ان دونوں حقائق کے باوجود مالیاتی اور ساکھ کا نقصان برداشت کیا۔ کیوں؟ ہم اب اس کیوں کا فیصلہ کریں گے، کیونکہ ہم اس کیوں کو مغرب اور مشرق کے درمیان دیوار بھی سمجھتے ہیں اور فرق بھی۔ یہ دیوار، یہ فرق اخلاقیات اور قانون ہے۔ یہ کمپنیاں صاف ستھری اور معیاری مصنوعات کو اپنا اخلاقی ذمہ داری سمجھتی ہیں۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں ہم مصنوعات بیچ کر منافع تو کما لیں گے، ہم پیسے بھی جمع کر لیں گے، لیکن ہم معاشرے میں نفسیاتی، جسمانی اور ماحولیاتی خرابیوں کا باعث بنیں گے اور یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ دوسرا، یہ لوگ جانتے ہیں دنیا کے کسی کونے سے اگر دوسری یا تیسری شکایت آ گئی، اگر کوئی اور صارف ہماری چاکلیٹ کھا کر بیمار ہو گیا یا دنیا سے گزر گیا تو پھر ہمیں اور ہماری کمپنی کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکے گی۔ امریکہ سے لے کر جاپان تک، چین سے لے کر مراکش تک اور ترکی سے لے کر اسپین تک ساری دنیا ہم پر پابندی لگا دے گی۔ ہمارے مالکان، ہمارے CEO اور ہمارے منیجرز باقی زندگی جیلوں میں گزاریں گے، ان کے گھر تک بک جائیں گے۔ یہ قانون کا وہ خوف ہے جس کے ہاتھوں مجبور ہو کر جنرل موٹرز نے 2014 میں دنیا بھر سے 48 لاکھ گاڑیاں واپس منگوا لی تھی۔ ان گاڑیوں میں معمولی سا نقص تھا اور اس نقص کی وجہ سے یورپ نے جنرل موٹرز کی گاڑیاں کلیئر کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ کمپنی کو گاڑیاں منگواتے، نقص ٹھیک کرنے اور گاڑیاں واپس بھجوانے پر $5 بلین خرچ کرنا پڑا۔ $10 بلین کا یہ ہرجانہ اس کے علاوہ تھا۔ یورپ اور امریکہ میں ایسی معمولی غلطیوں پر اداروں کا بند ہونا معمولی بات ہے۔ ایک چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے اور چند منٹوں میں ارب پتی فٹ پاتھ پر آ جاتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں آپ اپنے لوگوں کو دیکھیے۔ آپ کو خوراک اور ادویات کی زیادہ تر کمپنیوں کا مالک الحاج ملیں گے۔ حاجی صاحب اپنا کاروبار، اپنا زیادہ تر وقت مکہ مدینہ میں گزاریں گے۔ ماتھے اور ایڑیوں پر عبادت اور تقویٰ کے نشان بھی ہوں گے۔ لباس اور اطوار بھی یعنی خالص مذہبی ہوں گے اور آپ انہیں صدقات اور زکوٰۃ میں بھی پورا مومن پائیں گے۔ لیکن آپ جب ان کی فیکٹریوں، ان کی لیبارٹریوں اور ان کے کچن میں جھانکیں گے تو آپ کو وہاں گندگی، بیماری اور موت کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا۔ پاکستان دنیا کی مہلک ترین بیماریوں کا گڑھ ہے۔ ہم ہیپاٹائٹس میں دنیا میں دوسرے نمبر پر ہیں۔ پہلا نمبر برادر اسلامی ملک مصر کے پاس ہے، یہ بھی ہماری طرح الحاج کے نرغے میں ہیں۔ ہم شوگر میں تیسرے نمبر پر ہیں۔ ملک میں ہارٹ اٹیک، کینسر، TB اور گردے کی جگر کے امراض بھی دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر رہے ہیں۔ ان کی وجہ غیر معیاری خوراک ہے۔ ہم لوگ روز صبح، دوپہر اور شام زہر کھاتے ہیں۔ آپ کبھی گھی ملوں میں جھانک کر دیکھیں،
دودھ دہی اور چینی بنانے والوں کا جائزہ لیں اور کبھی 5 اسٹار ریسٹورانوں میں جا کر دیکھیں، آپ اس کے بعد کھانا نہیں کھا سکیں، لیکن پورا ملک کو زہر کھلانے کے بعد بھی حاجی صاحب ہیں اور ان کے ایمان پر شکر تک نہیں آتی۔ یہ خود کو قانون، معاشرے اور مذہب کے سامنے بھی جواب دہ نہیں سمجھتے۔ ایک طرف وہ لوگ جو چاکلیٹ میں پلاسٹک کا معمولی ٹکڑا نکلنے پر، گیئر باکس سے آواز آنے پر کھربوں روپے کا نقصان برداشت کرتے ہیں، اور دوسری طرف ہم ہیں جن کے کھانوں سے چھپکلیاں نکل آئیں یا دودھ سے ڈٹرجنٹ پاؤڈر کوئی دکان تک بند نہیں ہوتی۔ کاش کوئی اس ملک کے حاجیوں کو بھی بتا دے جناب، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ ماتھے کے محرابوں سے نہیں نکلتا، انسانیت سے جنم لیتا ہے، اور کافر انسانیت میں اہل ایمان سے بہت آگے ہیں، ہماری سوچ سے بھی آگے۔